اجتماعی نوعیت کے اعمال میں نیت کو خالص کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور میری جو اتنی علم کے اندر محنت ہوئی ہے الحمدللہ بہت ساری مخلوق کو خالق کی منشا اور مرضی میرے ذریعے سے معلوم ہو رہی، وہ تو چلا گیا بھاڑ میں۔ نفوس کے اندر جو کچھ آتا ہے ان سارے معاملات سے اللہ نے میری امت سے تجاوز فرما رکھا ہوا ہے۔ دل کے اندر بہت سارے ارادے آتے ہیں، دل کی بات دل میں رہ گئی، انشاءاللہ العزیز اعمال نامے میں نہیں آئی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ قلب کا عمل ہے، بغض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نیت کا قلوب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس پر آج ہماری آخری مجلس ہے، کل انشاءاللہ ایک نیا موضوع شروع ہوگا۔ جو اعمال بندے اور رب کے مابین ہیں ان اعمال کے اندر نیت کا معاملہ نسبتاً آسان ہے، بھی اللہ ہے اور بندہ ہے کو اس کے اندر بھی نیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، اور بالعموم اخلاص کے تحت یہی مبحث بیان ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے بہت بار بیان کیا ہے، اس پہ ہم وقت نہیں لگائیں گے۔ اور دوسرا نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کے قلب کا استحضار ہو اللہ کے لیے، کیونکہ عبادت اکثر روٹین بنتی ہے اور ایک مشینی سا عمل ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی عبادت درست کرنی ہے تو بہت محنت اس کو کرنی پڑے گی، اور اس پہ انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم بھی وقتاً فوقتاً عرض کریں گے کہ یہ ایک میکانیکی عمل کی بجائے واقعتاً ایک روحانی، قلبی، وجدانی عمل ہو جائے۔ اچھا، تو اس وجہ سے نیت کا معاملہ دو جہتیں ہیں، یہ صرف اختصار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نیت جو وہ اعمال جو بندے اور رب کے مابین ہیں ان کے متعلق نیت کا مسئلہ نسبتاً آسان ہے، اور نیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو، جو کہ بہت ہو جاتا ہے آدمی سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں استحضار قلب ہو، وہ ہستی جس کو واقعتاً اس کی عبادت کرنی ہے وہ آپ کا مطلوب اور مقصود ہو جائے، تو نیت کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ نسبتاً آسان ہے۔ اچھا، مشکل کون سے اعمال ہیں جن کے اندر نیت کا معاملہ خاصا مشکل ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہیں۔ اجتماعی نوعیت کے اعمال میں نیت کو خالص کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کل ہم نے قرآن کی مجلس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے، اچھا اس کے فتویٰ دینے میں یہ مقصود کہ مخلوق کو ہدایت مل جائے، خالق کا ان سے جو مطالبہ ہے ان کو کیونکہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور میں نے وہ جتنے علم کے اندر محنت کی ہوئی ہے میں ان کو درست بتا سکتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈھیروں ثواب لیتا ہے جس نے اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اس مفتی کو یا اس عالم کو یا اس جواب دینے والے کو یا اس لوگوں کو ہدایت دینے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر شیطان اتنا زیادہ بڑا حصہ لیتا ہے کہ مفتی کو جو ہے وہ یہ شیطان تنگ کرنے لگتا ہے کہ اس کی سنی جا رہی ہے، اور ہر بندہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کا قصد کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں کا مقصود ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر شہر میں کوئی اور بھی مفتی ہے، شہر کے اندر کوئی حتیٰ کہ کہنے لگے کہ محدثین کہتے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ شہر کے اندر ایک ہی محدث ہے، بڑا محدث ایک ہے، اچھا تو سب لوگ اس کے دروازے پہ پہنچ رہے ہیں اور ہر بندہ اس کو شیخ شیخ کہہ رہا ہے اور اس سے علم اور فیض حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ کوئی اور محدث جو ہے وہ بھی اس شہر میں آ بیٹھا، اچھا کسی وجہ سے شاید اس کو علم زیادہ ہوگا یا اس کی بات میں کوئی تاثیر زیادہ ہوگی، تو بہت سارے لوگ اب اس کا جو ہے وہ قصد کرنے لگے۔ اچھا، ان صاحب کو کے دل میں ہزاروں تکلیفیں آ رہی ہیں، اس سے بھی آپ بھی اللہ کی بات پہنچانے والے ہیں، وہ شخص بھی اللہ کی بات پہنچانے والا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے اندر حسد بھی آ گیا، اس کے اندر بغض بھی آ گیا، بسا اوقات اس کے اندر غیبت اور چغلیاں اور وہ بھی آ گئیں،
پھر اب یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنے لگے ہیں. دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوسرے سے فائق تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو مضمون تھا کہ خلق کو ہدایت مل رہی ہے مجھ سے، اور میری جو اتنی علم کے اندر محنت ہوئی ہے، الحمدللہ بہت ساری مخلوق کو خالق کی منشا اور مرضی میرے ذریعے سے معلوم ہو رہی، وہ تو چلا گیا بھاڑ میں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے اسلامی عمارت جو ہے مسلمانوں کو قیادت دینا بہت عظیم مبحث ہے، بہت عظیم بات ہے کہ مسلمانوں کو، لیکن سارے بڑھے اسی کے اندر ہوتے ہیں. سارے جو ہے وہ منفی جذبات ایک دوسرے کے متعلق، اور اپنی جیت پانا اور اپنی منوانا اور اپنی حیثیت کو ثابت کرنا، بہت کچھ ایسا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں نیت کو اگر آپ ٹٹولتے ہیں تو پتہ نہیں خالی کسی کے اندر صحیح اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش اور اس کو خوش کرنا اور اس کے دین کی اقامت. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی نوعیت کے فرائض ہیں، وہ علم کا باب ہو، وہ دعوت کا باب ہو، وہ جہاد کا باب ہو، وہ عمارت کا باب ہو. عمارت کا مطلب لیڈرشپ، عمارت کا مطلب رہنمائی دینا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بہت نہایت مشکل ہو جاتی ہیں، اور شاید بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فی الواقع اللہ رب العزت کی منشا اور مراد کو اپنے ان اعمال کے ذریعے سے پورے کرتے ہیں. اور اس وجہ سے اعمال اس طرح کے بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن واقعتاً وہ اس سے دین اللہ رب العزت کا وہ قائم ہو رہا ہو، کھڑا ہو رہا ہو، بس یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دم سے، کس کے عمل سے واقعتاً یہ چیز ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں عمل کو خالص کرنا، نیت کے بارے میں بار بار سوچنا اور اس کی فکر کرنا، اس کے خود اپنے اوپر تنقید کرنا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اور پتہ کرنا کہ واقعتاً تیرے محرکات فی الواقع کیا اور کیا ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز اس میں شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیت کا معاملہ کس قدر اہم ہے اور عمل کا معاملہ کس قدر اہم ہے. کہتے ہیں کہ نیت کی حد کیا ہے اور عمل کی حد کیا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک کہ ان اللہ تجاوز عن امتی فیما حدثت به نفوسهم، نفوس کے اندر جو کچھ آتا ہے ان سارے معاملات سے اللہ نے میری امت سے تجاوز فرما رکھا ہوا ہے. دل کے اندر بہت سارے ارادے آتے ہیں، دل کے اندر بہت سارے محرکات آ جاتے ہیں. اچھا، یہ اس حوالے سے بھی ہے جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ کسی وقت آدمی ریاکاری کرتا ہے اور کسی وقت آدمی بغض اور حسد اور کینہ اور اپنے کسی مد مقابل کمپٹیٹر کے متعلق بہت غلط قسم کی. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت سارا کچھ جو ہے اگر تو صرف نفس کے اندر اس حد تک آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے تو اپنے اندر ایک سوچ لے کر آتا ہے، تو اس وقت تک تو اللہ رب العزت اس سے تجاوز فرماتا ہے. تاہم یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ اس کو عمل میں نہ لے کر آئے اور اس کو زبان پر نہ لے کر آئے. اچھا، کچھ اعمال ہے وہی قلوب کے اعمال. تو اعمال ایسے ہیں نا کہ آپ نے مثلا یہ ارادہ کیا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بولیں، لیکن یہ کہ پھر آپ نہیں بولے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے اس کو کہیں نہیں لکھا آپ کے عمال نامے میں، آپ بچ کے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ دل کے اندر یہ بات آئی تھی. اچھا، آپ نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ کو گالی نکالوں، برا بھلا کہوں وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یا تو یہ اقوال ہوں گے، الفاظ ہوں گے، یا کچھ جوارح سے کیے جانے والے اعمال ہوں گے. تو دل کی بات دل میں رہ گئی، انشاءاللہ العزیز اعمال نامے میں نہیں آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اعمال ہے ہی قلوب کے اعمال، کہتے ہیں وہ معاملہ خاصا پریشان کن ہے. قلوب کے اعمال، حسد مثلا. اب حسد جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ قلب کا ہی عمل ہے. حسد کے اندر آپ کو کچھ نہیں کرنا، نہ زبان سے کچھ کرنا ہے. وہ حسد کے نتیجے میں ہوگا کہ آپ نے بڑی ہی جلی کٹی کوئی بات کر دی، کوئی اور کر دیا، وہ تو اس کا نتیجہ ہے. حسد اس بات کو نہیں کہیں گے جو آپ نے کسی کے بارے میں بہت ہی بغض کی بات کہہ دی ہوگی. تو حسد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ قلب کا عمل ہے، بغض، مسلمان سے بغض رکھنا. اچھا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قلب کا عمل ہے. اچھا، اسی طریقے سے بعض گناہوں وغیرہ جو ہے وہ آدمی غیر اللہ پر
بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، یہ سارے کا سارا یہ دل کا عمل ہے. تو یہ گناہ ہے، دلوں قلوب کے گناہ ہیں. شاید اس کے بارے میں ایک مبحث آگے چل کر کہیں پر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں ہی قلوب کے، تو اس کے معاملے میں انسان کو خاصا زیادہ پریشان ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا اور دل کے عمل سے ہی آپ کے حق میں ایک گناہ لکھا گیا. اب اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ سے کوئی لفظ بولے گئے ہیں یا آپ نے کوئی ہاتھ پیر سے، جوارح سے کوئی گناہ کر لیا ہے، خرابی کر لی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ قلب کا عمل بالکل شامل نہیں تھا. قلب کا عمل بالکل شامل نہیں تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی اللہ کی مہربانیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ کی دی گئی آسانیاں خاصی ہیں. ان کا بھی تھوڑا سا ہم بیان کر دیتے ہیں. اچھا، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. میری امت سے قلم ہٹا دی گئی ہے 3 چیزوں کے معاملے میں، ایک خطا اور ایک نسیان اور ایک اکراہ کسے کہتے ہیں کہ کسی نے آپ پر زبردستی کر کے آپ سے کوئی برا عمل کروایا ہے. کنپٹی پہ پستول رکھا ہے کسی نے، یا کوئی بہت بڑی دھمکی دی ہے. وہ اہل علم نے کہا کہ یا تو جانے کا خطرہ ہو آدمی کو، یا بندے کے اعضاء جو ہیں وہ جانے کا خطرہ ہو، یا کوئی ایسی کسی نے مار یا پٹائی کی صورت بنا دی ہوئی ہو کہ آدمی کو پتہ ہے کہ میں اس کو نہیں سہ سکتا. تو اس صورت میں آپ کو پتہ ہے وہ حتیٰ کہ سبحان اللہ رب العزت کا دین کس قدر اس میں مہربانیاں پائی جاتی ہیں کہ عمار ابن یاسر کو جو ہے وہ ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد کو بھی مار کے شہید کر دیا گیا، یاسر جو تھے. تو یہ ذرا نسبتاً کم عمر ہوں گے، تو ان کو بھی پکڑا، مارا، پیٹا، ڈرایا، اور جان کی ان کو بھی خطرہ ہوا کہ مجھے بھی مار دیں گے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برے الفاظ ان سے کہلوائے. تو نبی تو ظاہر ہے جتنی وہ تھی، لیکن بچہ تھا اور ڈر گیا اور اس نے بول دیے وہ لفظ. تو روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میں تو برباد ہو گیا، انہوں نے مجھے اس طرح گھیر لیا تھا، مجھے جان جانے کا خطرہ تھا، اور میں آپ کے بارے میں کچھ برے الفاظ وہاں پر کہہ بیٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبک، تو اپنے دل کو کیسا پاتا ہے؟ قال مطمئنا بالایمان، اپنے دل کو تو میں ایمان پر ہی مطمئن پاتا ہوں. آپ نے فرمایا ان ہادو فعود، دوبارہ بھی اگر یہ صورت پیش آ جائے تم کو اجازت ہے کہ ایسا کر لو. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اکراہ ہے. اچھا، گناہ تو گناہ، اس کے اندر کفر تک آپ کا لفظ بول دیے ہیں، لیکن اس کے اندر قلب شامل نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے اعمال نامے میں بطور گناہ نہیں لکھا. اچھا، یہ اکراہ نے تیسری بات پہلے کر دی. اس سے پہلے 2 عمل ہے، الخطأ والنسیان. خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہوتی ہے، ہماری اردو میں خطا تھوڑا سا اور ہے، اور اس کو ویسے وہ بھی عربی کا لفظ خطیہ اس کو کہتے ہیں. خطیہ اسے آپ کہتے ہیں جس کو آپ انٹینشن، لیکن خطا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ نے قصدن وہ نہیں کیا. آپ جو ہے وہ کسی ہرن کو شوٹ کر رہے تھے، اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ نشانہ چوک گیا یا کیا ہوا کہ سامنے آدمی تھا وہ مارا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے قتل ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں خطا. خطا کا مطلب چوک. خطا کا مطلب وہ جو اردو میں شاید کسی کا خیال ہو کہ اس کا غور معنی ہے کہ بھی اس کی اس سے خطا ہو گئی، نہیں. خطا جو ٹیکنیکل معنی ہے خطا کا جو حدیث میں آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی سے چوک ہو جائے، آدمی وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، کسی وجہ سے اس سے وہ کام ہو گیا ہے، تو یہ ہے چوک. اور نسیان کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ آدمی بھولا ہوا تھا، آدمی کو یاد نہیں تھا، اثر کے نا سورج ڈوب گیا، آپ کو بالکل بھولا ہوا تھا. تو یہ کو اور بھی اس طرح کی چیز ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی جو آیت ہے، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خدائے ہمارا مواخذہ نہ فرمانا
اگر کہیں ہم سے چوک ہو جائے یا ہم سے بھول ہو جائے، میں بھول جانا، نسیان بھولی کو کہتے ہیں، چوک ہو جائے یا بھول ہو جائے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتاری تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ دعا قبول بھی کر لی. یعنی ساتھ اتارا، ساتھ پیش کی، کہا کہ یہ امت جہاں جہاں کوئی خطا کر لے گی یا کوئی نسیان کا شکار ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایسے اعمال اس کو معاف ہیں. خطا کی کچھ مزید مثالیں وہ دے رہے ہیں اور وہ بھی حدیث سے ہی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے اپنی طرف جو ہے وہ تائب ہو کر آنے پہ خوش ہوتا ہے. وہ مشہور حدیث ہے، پوری حدیث ہم نہیں سنا رہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسے تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہو جب وہ کسی صحرا میں ہے اور اس کا سارا کھانا پینا جو ہے وہ کسی اونٹ پہ لدا ہوا ہے. خود اس کا صحرا سے نکلنا اونٹ پر منحصر ہے اور اس میں جتنا دن لگنا ہے اس کا کھانا پینا بھی سارا اونٹ پر لدا ہوا ہے. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ اونٹ اس سے غائب ہو گیا، کہیں اترا ہوگا کسی قضاء حاجت کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو اونٹ چلتا بنا. اب صحرا میں وہ کہاں ڈھونڈے گا؟ اس نے کہا اب موت یقینی ہے. تو یکا یک اس نے دیکھا کہ اونٹ مل گیا. تو ہمیں میرا خیال ہے کبھی ایسا موقع آیا نہیں ہوگا، وہ صحرا میں بندہ ایک بار مکمل امید کھو چکا ہو کہ بھی اب تو مرنا یقینی ہے، تو یک لخت جو ہے وہ مل گیا وہ اونٹ. تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب بولنا کیا ہے. تو کہنے لگا کہ اللہم انت عبدی و انا ربک. خوش اتنا ہوا، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم من شدت الفرح، خوش اتنا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خطا ہے، یہ چوک ہے. تو اچھا اس بسا اوقات اس کو سبق لسان کہتے ہیں. زبان پھسل گئی، آپ کہنا کچھ چاہ رہے تھے، آپ بول کچھ کے، کسی وقت آپ خوشی میں زیادہ تھے، کسی وقت آپ غصے میں زیادہ تھے، کسی وقت آپ ڈرے ہوئے تھے، کسی وقت آپ سہمے ہوئے تھے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہ اب اس سے استغفر اللہ بری بات تو نہیں نہ ہو سکتی کہ بندہ اللہ کو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. تو آپ اندازہ کر لیں اس سے کم تو جو بھی بات ہوگی پھر وہ معاف ہونی ہی چاہیے. اچھا اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ ایک ہے لغو. لغو کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سنجیدگی سے بات نہ کر رہا. کہتے ہیں ایک دائرے میں یہ چیز بھی اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہے. لغو کل ہم نے لہو پڑھا تھا. لہو اور چیز ہے. لہو کا مطلب ہوتا ہے تماشا. لہو کا مطلب ہوتا ہے مستی، جو اس میں مطلب ہے یہ شغل میلہ گانا بجانا وغیرہ اس طرح کی ساری بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو لہو اور چیز، لغو اور ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ لغو بات ہے، لغویات. لغو کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک غیر سنجیدہ بات. اچھا اس کے بارے میں آیت لے کر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تم اگر لغو کے طور پر قسم کھا بیٹھو تو اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. اچھا وہ کیا ہے بھلا؟ اس کو یمین لغو کہتے ہیں کہ لغو کی قسم، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے یہ عربوں کے ہاں واللہ ہر بات پہ بولتے ہیں واللہ. اچھا اس نے کہا کہ واللہ میں ایسے نہیں کروں گا، واللہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. وہ تو مطلب اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سنجیدگی سے نہیں کہہ رہا، باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا ارادہ باندھ کے نہیں کر رہا. اس نے اللہ کی قسم کھا کے کچھ کر دیا تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے اندر جو ایسا لغو ہوتا ہے اس پر اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. ولکن یؤاخذکم بما، ایک جگہ آتا ہے کسبت قلوبکم، جو واقع تمہارے دلوں کا باقاعدہ ارادہ اور منشا تھی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جس کو تم بالفعل اعتقاد کے ساتھ کرتے ہو. تو ایسی قسم کے پھر کفارے ہیں، کفارہ ہے اگر اس کو آدمی توڑ بیٹھے. اچھا تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اگر قسم کے معاملے میں لغو جو ہے وہ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے تو پھر قسم سے کم تر تو گفتگو میں بات میں جو بندہ سنجیدگی سے نہیں کرتا تو وہ معاف ہو ہی جاتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ مذاق میں بڑی بڑی عجیب باتیں کر دیتے ہیں. مذاق وہ نہیں کہ جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کا نقصان ہو
یا اس میں بھی اب بسا اوقات مذاق کے اندر بہت سارا بغض اور حسد جو ہے وہ اصل میں باہر آ رہا ہوتا ہے، کہنے کو وہ مذاق ہوتا ہے اور سمجھدار سارے سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ تو مذاق کے اندر بہت سارا کچھ آپ ایسے کرتے ہیں، بسا اوقات بچے کے ساتھ کرتے ہیں، بسا اوقات اس کو ایسی کہانی سی ڈال دیتے ہیں، ایسی اوٹ پٹانگ سی بات ہوتی ہے، بظاہر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ لغو ہے، اور جب تک کہ نیت کا استحضار نہ ہو ایسی بات پر تو اللہ رب العزت کے ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ معاف ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنا بڑا دائرہ ہے جس کے اندر اعمال القلوب کے معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ علم رہے کہ قلب کے تمام ہی اعمال اللہ رب العزت کے ہاں دیکھے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس میں آپ عبادت کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد